سورہ مائدہ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارا خفیہ اور کھلا ہوا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر اس سے اعراض برتتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں کے پاس جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت آئے ہی چاہتی ہے۔ سورہ انعام کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود اور اپنی قدرت اور صفات کے دلیلیں ذکر فرمائی۔ پہلی میں دلیل آفاقی ہے اور دوسری دلیل انفسی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ کائنات کو دیکھ کر خدا کو سمجھو، دوسری دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر غور کر کے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو اس انسان نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا، جان لیا۔ تو یہاں پھر آگے نتیجے کے طور پر فرمایا کہ جب یہ بات ایسے ہے، زمین و آسمان اسی کے بنائے ہوئے، روشنیاں اور اندھیرے اسی کے بنائے ہوئے، اور انسان بھی اسی کا بنایا ہوا، تو پھر کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے جو زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے۔ یہاں بھی عبادت اسی کی، آسمانوں میں بھی عبادت اسی کی، یہاں بھی بادشاہت اسی کی، آسمانوں میں بھی بادشاہت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، وہی اللہ ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، خدا ایک ہی ہونا چاہیے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، فرمایا کہ وہ تمہاری خفیہ باتیں بھی جانتا ہے، تمہارے راز بھی جانتا ہے، راز، اور تمہاری جو اوپن چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ راز انسان کا انسان سے ہوتا ہے، انسان کا اپنے سے کوئی راز نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، میں نے کیا کیا زندگی میں کیا ہے، اور کچھ اس کی کتاب ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ ہر انسان کا ایک ڈبل کھاتا ہوتا ہے، جسے تاجر ڈبل کھاتا رکھتے ہیں نا ٹیکس والوں سے بچنے کے لیے، ایک ان کو دکھانے کے لیے اور ایک اپنے حساب کتاب کے لیے، اپنے داخلی معاملات کے لیے۔ تو انسان کی ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک زندگی اس کی ہوتی ہے جو اس کے اپنے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے دونوں ہی ہیں، جو اس کی لوگوں کے سامنے وہ بھی ہے، اور جو اپنے سامنے ہے لوگوں کے سامنے نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو چھپنا نہ چھپنا، راز ہونا نہ ہونا، یہ تو انسان کے اعتبار سے ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، فرمایا کہ وہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سارا جانتا ہے، دل کے خیالات بھی وہ جانتا ہے، بلکہ دل کے اندر خیال پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کو پتہ ہے کہ یہاں آج اس ٹائم پر کون سا خیال اس انسان کے دل میں آئے گا، یہ وہ جانتا ہے۔ تو اتنا جس کا باریک اور مضبوط اور بہت ہدف پر علم ہے، تو وہی خدا ہونے کا، وہی معبود ہونے کا حق رکھتا ہے۔
کیونکہ عبادت انسان دو وجہ سے کرتا ہے. کسی بھی ہستی کی پوجا دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک اس وجہ سے کہ وہ اس کو نفع نقصان پر قادر ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ اس کی ہر اچھی بری حالت کا علم اس کو ہے. تو یہ دو صفتیں صرف خدا کے اندر ہے، باقی کسی مخلوق کے اندر ایسا ہے نہیں ہے. کوئی مخلوق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ ہی کا یہ دعویٰ ہے جو فرماتے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب بھی اس کے سامنے غیب نہیں اور ظاہر بھی اس کے سامنے ظاہر ہے. تو یہ تو وہ ہستی ہے، انسان کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ یہ چونکہ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو یہاں سے اب آگے مشرکین مکہ کی طرف تھوڑا سا خطاب کا رخ مڑ گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس نبوت لے کر آئے، نشانیاں لے کر اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود کسی نشانی پر کان نہیں دھر رہے. آپ نے ان کو آسمان دیکھنے کی دعوت دی. غور کرو کس نے بنایا آسمانوں کو، زمین کو، یہ پانی، یہ فضا، یہ ہوا، یہ درخت، یہ ندی نالے، یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، یہ کس نے کھڑے کیے؟ آپ نے ان کو دعوت دی، لیکن یہ کسی بات کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اعراض کرنے والے ہیں. لیکن فرمایا کوئی بات نہیں، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، حق بات تو ان کے پاس آئی ہے، حق بات آئی ہے اور پھر اس کو جھٹلا دی. حق بات کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ حق یہ ہے کہ حقیقت آ گئی ان کے پاس. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، جو مکہ کے لوگوں کے سامنے آپ دنیا میں تشریف آور ہوئی، آپ کی 40 سال کا وقت آپ نے گزارا، صادق امین، سچوں کے سردار، اور کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی ایسی کام نہیں کیا کہ جس پر کوئی بھی انسان انگلی اٹھا سکے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے فلاں موقع پر فلاں کام ایسا کیا تھا. کوئی بھی ریکارڈ پر مشرکین مکہ کے پاس، قریش کے پاس ریکارڈ پر ایک بات بھی آپ کے خلاف نہیں تھی. اس لیے جب آپ نے دعوی نبوت کیا تو انکار کیا لوگوں نے، ماننے والے مان بھی گئے، انکار کرنے والے انکار بھی کر دیا، لیکن آپ کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ نہیں آپ تو ایسے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. نہیں، بلکہ کہنے کہ ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچے ہی پایا ہمیشہ. تو یہ ایک تو سچائی آپ کی تھی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نبوت کا جو دعویٰ ہے اس کی تصدیق بہت سے عیسائی علماء نے بھی کی، جیسے نجاشی نے بھی کی اور لوگوں نے کی. تو یہ بھی ایک دلیل نبوت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے. یہ مطلب ریکارڈ پر یہ بات تھی کہ کوئی آپ کا استاد اور معلم نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے باوجود 40 سال تک کوئی نہ شاعری سے دلچسپی، نہ کوئی پڑھنے پڑھانے سے کوئی ایسی خاص بات. 40 سال جو ہی عمر ہوئی تو یکا آپ کی زبان سے علوم کے، معارف کے دریا بہنا شروع ہو گئے. اتنی بڑے بڑے علوم و معارف اور چیزیں نکلی ہیں کہ بڑے بڑے جو عقلاء، حکماء، فلاسفر، دانشور ان کو سمجھنے سے عاجز ہیں. ان کا مقابلہ تو کرنا دور کی بات. تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک عام انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کوئی علامت بھی ظاہر نہیں، 40 سال پہ اچانک جا کے وہ جناب اتنا بڑا وہ ایک مفکر بن گیا یا اتنی بڑی اس کی باتیں کرنے لگ گیا. تو یہ جو ایک دم اچانک آئی ہے بات، وہ سوائے نبوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شاعر شاعری کرتا ہے تو وہ شروع سے اس کی طبیعت میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ رفتہ 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 بنتی بنتی آگے نکل جاتی ہے. تو لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کو تو نبوت ملنے سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نبی ہونے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، خدا کی دین کا حال موسیٰ سے پوچھئے کہ لینے آگ گئے، اللہ نے دیپ پیغمبری دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے محبوب آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں. آپ تو اس سے پہلے تو بے خبر تھے ان چیزوں سے. ووجدک ضالا فہدی. تو یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ خبر نہیں ہوتی، نہ وہ اس ماحول معاشرے میں کوئی لوگ اس کو نمایاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی خاص نمایاں چیز ہے، نہیں، بلکہ انہی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہ. ہاں، کردار پاکیزہ ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا تیسری چیز جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہے قرآن پاک، کہ ایسا معجز کلام، ایسا عجیب و غریب کلام کہ تمام روئے زمین کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا گیا کہ اس جیسا کلام لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو. تو کوئی بھی نہیں لا سکا، حالانکہ بڑے بڑے شعراء تھے. عربوں کی فصاحت جو تھی وہ
ضرب المثل تھی. دنیا میں اتنی کوئی فصیح شاید ہی کوئی قوم آئی ہو جتنی عرب فصیح ہوا کرتے تھے اس زمانے کے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھٹلانے کے لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف وغیرہ، انہوں نے زور تو بہت لگایا، دھونس سے، جبر سے، مار سے، ظلم سے، تشدد سے، ہر طرح سے آپ کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن یہ نہیں ہو سکا ان سے کہ سارے مل بیٹھتے قریش کے سرغنے بڑے بڑے اور کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آتے، سورہ کوثر کے برابر کی صورت ہی کو لے آتے، سورہ اخلاص کے برابر کی کوئی صورت لے آتے، لیکن لا نہیں سکے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی، یعنی اتنا پاکیزہ نظام، اتنے پاکیزہ احکامات کہ انسان کی فطرت اندر سے دل بول اٹھتا ہے کہ یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اتنی باریک بینی سے انسان کی ضرورتوں کو سمجھنا انسان کو نہیں سمجھ سکتا. یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے اور اسی کا دیا ہوا نظام زندگی ہے. تو یہ سب چیزیں معجزہ ہیں اور اس سے آپ کے دعوی نبوت کھل جاتا ہے، تصدیق بہت واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہے حق. یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ تو کھلی آنکھوں سے، ایسے جیسے جون جولائی کا دن کے وقت کا سورج ہوتا ہے. اب اس کے بعد بھی آدمی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو یہ ہٹ دھرمی ہے. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، حق آ گیا پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. فسوف یأتی، اب اس کا پھر علاج کیا ہے؟ فسوف یأتی من باء ما كانوا به يستهزئون، کہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی خبر آ جائے گی. یعنی مذاق تو یہاں دنیا میں اڑ رہا ہے تو ان قریب اس کی ان کو اطلاع مل جائے گی کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. کچھ کا تو بدر میں مل گیا، 70 کافر جب مارے گئے بدر کے اندر، بڑے بڑے سرغنے قریش کے ختم ہو گئے، ابو جہل وغیرہ، تو ایک عذاب تو یہی نظر آ گیا ان کو. اور باقی جو آگے آخرت میں جا کے آئے گا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو فرمایا بہت ہی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ ہم کتنی بڑی خسارے کا سودا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.